الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 49 تصوف۔ اس میں ہم احیاء العلوم کی چوتھی جلد جو کہ مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی کی چھاپی ہوئی ہے وہ پڑھ رہے ہیں۔ توبہ کا بیان جاری ہے۔ آج بھی اسی کے حوالے سے مزید باتیں انشاءاللہ تعالی سیکھنے سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ 5ویں فصل سے آغاز کرتے ہیں۔ شرائط پائے جانے پر توبہ یقیناً قبول ہے، گناہ کی سیاہی مٹانے والا نور۔ جان لیجئے کہ جب آپ قبولیت کا معنی و مفہوم سمجھ گئے تو اب آپ کو اس بات میں شک نہیں رہنا چاہیے کہ ہر صحیح توبہ قبول ہے۔ پس نور بصیرت سے دیکھنے والے اور قرآن کریم کے انوار سے فیض یافتہ لوگ جانتے ہیں کہ ہر سلامت دل اللہ عز و جل کی ہاں مقبول ہوتا ہے اور آخرت میں اس کے جوار رحمت میں نعمتوں سے مالا مال اور اپنی باقی رہنے والی آنکھ سے دیدار الہی کے لیے تیار ہوگا۔ اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ دل اپنی اصل کے اعتبار سے سلامتی والا پیدا کیا گیا ہے اور ہر بچہ فطرت یعنی فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، مگر اس کی سلامتی دل پر گناہوں کا گرد و غبار اور سیاہی چھا جانے سے زائل ہو جاتی ہے۔ اور نور بصیرت والے یہ بھی علم رکھتے ہیں کہ ندامت کی آگ اس غبار کو جلا کر ختم کر دیتی ہے اور نیکی کا نور دل سے گناہ کی سیاہی مٹا دیتا ہے، کیونکہ نیکیوں کے نور کے سامنے گناہوں کے اندھیرے نہیں ٹھہرتے، جیسے دن کی روشنی کے سامنے رات کے اندھیروں کا بس نہیں چلتا، جیسے صابن کی سفیدی کے سامنے میل نہیں ٹھہر سکتا، جس طرح بادشاہ میلے کپڑے کو اپنا لباس بنانا پسند نہیں کرتا، ایسے ہی اللہ عز و جل بھی گناہوں سے سیاہ ہو جانے والے دل کو اپنا قرب عطا نہیں فرماتا۔ اور جس طرح ادنا کاموں میں کپڑے کا استعمال اسے میلا کر دیتا ہے اور صابن اور گرم پانی سے دھونا اسے صاف ستھرا کر دیتا ہے، ایسے ہی دل کا شہوتوں اور خواہشوں میں استعمال اسے میلا کر دیتا ہے اور آنسوؤں کے پانی اور ندامت کی حرارت سے دھونا اسے پاک و صاف کرتا ہے، اور ہر وہ دل جو پاک ہوگا اللہ عز و جل کے ہاں مقبول ہوگا، جیسا کہ صاف ستھرا کپڑا ہی پسند اور قبول کیا جاتا ہے۔ بہرحال تم پر طہارت و پاکیزگی لازم ہے، اور رہی قبولیت تو اس کے لیے ازلی فیصلہ موجود ہے جسے رد نہیں کیا جا سکتا، اور درج ذیل فرمان باری تعالی میں اسی کا نام فلاح رکھا گیا ہے۔ قد افلح من زکاہا، بے شک مراد کو پہنچا جس نے اسے ستھرا کیا۔ اللہ اللہ، بہت پیاری باتیں اس پیراگراف میں تھیں۔ دل اور غیر کی معرفت۔ جو بندہ تحقیق کی بنیاد پر ایسی معرفت حاصل نہیں کرتا جو آنکھ کے مشاہدے سے بڑھ کر مضبوط اور روشن ہو کہ دل گناہوں اور نیکیوں کے ذریعے متضاد اثر قبول کرتا ہے۔ ایک کے لیے لفظ ظلمت یعنی اندھیرا بولا جاتا ہے، جیسے جہالت کو ظلمت کہہ دیتے ہیں، اور دوسرے کے لیے لفظ نور بولا جاتا ہے، جیسے علم کو نور کہہ دیتے ہیں۔ زبان سے توبہ توبہ کہنا کافی نہیں۔ جسے یہ وہم ہو جائے کہ صحیح ہونے کے باوجود توبہ قبول نہیں ہوتی تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی کو وہم ہو جائے کہ سورج طلوع ہونے کے باوجود اندھیرا دور نہیں ہوتا اور صابن سے دھونے کے باوجود کپڑے کا میل ختم نہیں ہوتا۔ البتہ جب میل تہ در تہ کپڑے پر جم جائے تو اب صابن بھی اسے ختم نہیں کر پاتا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جب گناہ پر گناہ ہوتے رہیں حتیٰ کہ وہ طبیعت بن جائیں اور ان کا زنگ دل کو مکمل گھیر لے
تو ایسا دل رجوع کرتا ہے نہ توبہ، یعنی کہ وہ نہ تو رجوع کرتا ہے نہ ہی توبہ۔ ہاں بعض اوقات زبان سے کہتا ہے کہ میں نے توبہ کی، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے دھوبی اپنی زبان سے کہے کہ میں نے کپڑا دھویا، مگر اس کا یہ کہنا کپڑے کو بالکل صاف نہیں کرے گا جب تک اس جمے ہوئے میل کی کاٹ کرنے والی شے استعمال کر کے کپڑے کی صفت کو تبدیل نہ کرے۔ سبحان اللہ۔ پس یہ اصل توبہ سے باز رہنے کا حال ہے، اور یہ کوئی بعید نہیں بلکہ دنیا پر فریفتہ ہونے اور باری تعالی سے مکمل طور پر منہ موڑنے والے تمام لوگوں پر یہی بات غالب ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ قبولیت توبہ سے متعلق آیات، احادیث اور اقوال، ان میں سے انشاءاللہ تعالی ہم ایک ایک پڑھیں گے۔ بصیرت والوں کے لیے صحیح توبہ کے قبول ہونے کے متعلق گزشتہ بیان کافی ہے، مگر ہم اس بیان کو مزید مضبوط کرنے کے لیے قرآنی آیات، احادیث نبویہ اور بزرگوں کے اقوال و آثار پیش کرتے ہیں، کیونکہ ہر وہ ظاہر و واضح بات جس کی گواہی قرآن و سنت نہ دے اس پر اعتماد و یقین نہیں کیا جا سکتا۔ سب سے پہلا ہے فرمان ترجمہ کنز الایمان، سورہ شورى آیت نمبر 25، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے۔ پہلا فرمان عالی شان حدیث پاک سے ہے، اللہ عز و جل بندہ مومن کی توبہ پر اس شخص سے کہیں زیادہ خوش ہوتا جو کسی غیر موافق مہلک جگہ پر اترے، اس کے پاس اپنی سواری بھی ہو، جس پر اس کا کھانا پینا ہو، وہ سر رکھ کر گہری نیند سو جائے، جب بیدار ہو تو اس کی سواری جا چکی ہو، وہ اسے تلاش کرتا پھرے یہاں تک کہ اسے سخت گرمی اور پیاس لگے، یا جو اللہ عز و جل چاہے اور وہ کہے میں اپنی اسی جگہ لوٹ جاتا ہوں جہاں میں تھا تاکہ وہاں جا کر سو جاؤں حتیٰ کہ میرا انتقال ہو جائے۔ چنانچہ وہ مرنے کے لیے اپنی کلائی پر سر رکھ دے، پھر جب بیدار ہو تو دیکھے کہ اس کی سواری اس کے پاس موجود ہے، جس پر اس کا کھانا اور پانی موجود ہے، تو جس قدر وہ شخص اس سواری کے ملنے پر خوش ہوتا ہے، اللہ عز و جل بندے کی توبہ پر اس سے کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اس حدیث شریف میں اللہ عز و جل کا بندے کی توبہ پر خوش ہونا بیان ہوا، اور خوشی قبولیت کے بعد ہوتی ہے، لہٰذا یہ حدیث پاک قبولیت توبہ اور اس پر ایک اضافی امر کی دلیل ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قبولیت توبہ سے متعلق 15 اقوال بزرگان دین، ہم صرف پہلا پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ فرمان باری تعالی فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، تو بے شک وہ توبہ کرنے والوں کو بخشنے والا ہے، اس بندے کے بارے میں ہے جو گناہ کرے پھر توبہ کر لے، پھر گناہ کرے پھر توبہ کر لے۔ اللہ 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 اللہ۔ اللہ پاک ہمیں سچی توبہ کی توفیق مرحمت فرمائے۔ دوسرا رکن گناہ کبیرہ اور صغیرہ کا بیان، جن سے توبہ لازم ہے۔ اس میں 3 فصلیں ہیں۔ جان لیجئے گناہ کو ترک کرنا توبہ ہے، اور کسی شے کو اسی وقت ترک کیا جا سکتا ہے جب اس کی کامل پہچان ہو جائے، اور جب توبہ واجب ہے تو جس شے کے بغیر اس تک رسائی نہیں ہو سکتی وہ بھی واجب ہوگی، لہذا گناہ کی پہچان بھی واجب ہے۔ یہاں پر ایک بات ایڈ کر دوں، بعض پیرنٹس یا بڑے جو ہیں وہ بچوں کے سامنے گناہوں کا بالکل ذکر نہیں کرتے،
وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گناہ کے بارے میں بچے کو نہیں بتائیں گے تو یہ اچھی بات ہے، حالانکہ گناہوں پر اکسانے والے بہت سارے لوگ ہیں اور شیطان تو بندے کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ ہم بچوں کو ایجوکیشن نہیں دیں گے، تعلیم نہیں دیں گے، ان کو نہیں بتائیں گے تو عین ممکن ہے کہ وہ گناہ کو معاذ اللہ گناہ ہی نہ سمجھیں اور کریں۔ لہٰذا بچوں کو ان کی عمر کے مطابق، ان کی سمجھ کے مطابق، ان کی عقل و شعور کے مطابق سٹیپ بائی سٹیپ، یعنی سال با سال اچھی بری چیزوں کے بارے میں ضرور بتائیں اور ان کو سمجھاتے رہیں ساتھ ساتھ کہ یہ ہمارے کرنے والے کام ہیں، ان کاموں سے ہم نے بچنا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو فرائض و واجبات ادا کرنے اور تمام مکروہات و گناہوں سے بچنے کی توفیق دے اور اس کی تعلیم بھی لوگوں کو دینے کی توفیق دے، آمین۔ گناہ کی تعریف، یعنی گناہ کہتے کسے ہیں؟ ہر وہ کام جو اللہ عز و جل کے حکم کے خلاف ہو اسے گناہ کہتے ہیں، خلاف ورزی خواہ وہ کام اختیار کر کے ہو یا ترک کر کے۔ مثال ہے شراب پینا، یہ گناہ ہے۔ نماز نہ پڑھنا یہ گناہ ہے، یعنی کسی کام کو اختیار کیا، مثلا شراب پی، یا کسی کام کو ترک کیا، مثلا نماز چھوڑی، تو یہ ہے گناہ۔ اور اس کی تفصیل کا یہ تقاضا ہے کہ تمام شرعی احکام کو اول تاخیر بیان کیا جائے، تمام شرعی احکام۔ اور یہ ہمارا مقصد نہیں، البتہ ہم اجمالی طور پر گناہوں اور اس کی اقسام کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر اجمالی بیان ہے، مگر اللہ کا فضل ہے، عالم کورس اردو کی برکت سے ہم مکمل قرآن پاک ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھ اور سن رہے ہیں۔ بخاری شریف بھی ترجمہ اور شرح کے ساتھ ہم پڑھ سن رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بہار شریعت جو فقہ کے مسائل ہیں، ٹھیک ہے، تو یہی کتاب احیاء العلوم کی تیسری جلد اللہ کے فضل سے ہم نے کافی حد تک پڑھی ہے، تو مزید چوتھی اور پانچویں جلدیں انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے تو ہمیں بے شمار گناہوں کی معرفت ہوئی ہے اور ہوگی، اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ کے فضل سے پہلے سے معلوم ہے۔ میں تو کہتا ہوں بارہا کہ اگر عالم کورس اردو کے دوران آپ کو نیا کچھ سیکھنے کو نہیں مل رہا تو اللہ کا شکر ادا کریں، بلکہ اسی وقت 2 نفل شکرانے کے پڑھا کریں کہ بھی اللہ پاک نے ہمیں ایسا ماحول گھر میں دیا ہوا ہے، ہمارا فیملی بیک گراؤنڈ ایسا ہے کہ ہمیں ان چیزوں کا پہلے سے ہی پتہ ہے۔ سمجھے بات کو؟ تو یہ چیزیں عالم کورس اردو کو مکمل کر کے آپ کو گویا کہ جو آپ نے سیکھا ہوا ہے اس پہ مہر لگ جائے گی، مزید دل کو تسلی آ جائے گی اور اطمینان قلبی ہوگا کہ ہم نے جو سیکھا ہے بزرگوں سے، گھر والوں سے، والدین سے، وہ صحیح سیکھا ہوا ہے۔ اور جن لوگوں کو بالکل بھی گھر میں تربیت نہیں ملی ان کے لیے تو یہ بہت بڑا خزانہ ہے، وہ بہت کچھ سیکھ رہے ہیں، اور اکثریت ایسی ہے جو 50% پہلے سے جانتی ہے، 50% اللہ کے فضل سے وہ مزید سمجھ جائیں گے۔ تو یوں ہم سب کے لیے یہ بہت مفید ہے، اور جو سب کو جانتے ہیں، مثال ہے درس نظامی کیا ہے، عالم کورس پہلے سے کیا ہوا ہے، وہ بھی اگر یہ کتابیں پڑھیں اور یہ دہرائی کریں تو دعویٰ نہیں ہے مگر میرا گمان ہے کہ ان کو بھی انشاءاللہ تعالی یہ بار بار چیزیں پڑھنے سے فائدہ ہوگا۔ مجھے تو ہو رہا ہے یقینی طور پہ، میں آپ کو سارا یہ سبق پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہوں، صرف آپ کو بتا نہیں رہا بھی آج یہ 20 صفحے پڑھ لو جی، چلو جی آج یہ 10 مسئلے سیکھ لو، چلو آج 2 رکوع قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر پڑھو۔ میں ایسے نہیں کر رہا، میں خود پڑھ رہا ہوں،
اور سب سے پہلا جو اس عالم کورس اردو کا اسٹوڈنٹ ہے نا، وہ یہ شاہد بریلوی UK ہے۔ اور میں نے جب شروع کیا تھا اس وقت نیت کی تھی کہ اللہ کے فضل سے، اس کی برکت سے انشاءاللہ تعالی میں خود پڑھنے والا بن جاؤں گا، روزانہ پڑھا کروں گا آدھا گھنٹہ، ریکارڈنگ کیا کروں گا، کوئی سن لے اس کا بھی بھلا، جو نہ سنے اس کا بھی بھلا، سب کا بھلا، سب کی خیر۔ مگر اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا ہے، بہت کرم کیا ہے۔ آج یہ بتاتے ہوئے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ جو آخری سٹوڈنٹ میں نے ایڈ کی ہے ان کا رجسٹریشن نمبر تھا 1802، 1802۔ اس قدر اللہ کے فضل سے یہ عالم کورس اردو مقبول ہو رہا ہے۔ ابھی تو ماشاءاللہ آپ لوگ جو پڑھ رہے ہیں، اب پڑھ کے جب پڑھانے والے بنیں گے تو میں تو ایسی خوش فہمیوں میں ہوں کہ یہ تو بہت کچھ انشاءاللہ تعالی ہوگا۔ اور یہ ایسا ایک نیٹ ورک دنیا بھر میں بریلوی نیٹ ورک قائم ہو جائے گا کہ انشاءاللہ تعالی ہم نے ہر سنی بریلوی کو یہ نصاب دینا ہے، پڑھانا ہے، سکھانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، آمین آمین۔ یاد رکھیے انسان کے اوصاف اور اخلاق عادات بہت زیادہ ہیں جن کی تفصیل و شرح قلبی عجائبات کے بیان میں ہو چکی، مگر تمام گناہ 4 صفات میں منحصر ہیں۔ نمبر 1 صفت ربوبیت، نمبر 2 شیطانی صفت، نمبر 3 جانوروں والی صفت، نمبر 4 درندوں والی صفت۔ ایسا اس لیے ہے کہ انسان کا خمیر مختلف عناصر سے تیار کیا گیا ہے، لہٰذا اس مرکب خمیر میں شامل ہر عنصر ایک الگ اثر کا تقاضا کرتا ہے۔ جیسے سکنج بین میں شکر، سرکہ اور زعفران کا الگ الگ اثر ہوتا ہے۔ پہلا ہے صفت ربوبیت۔ صفات ربوبیت کی طرف میلان بندے میں تکبر، فخر، جبر، حب مدح و حب ثناء، حب جاہ، حب مال، ہمیشہ رہنے کی چاہت اور سب سے بلندی کی خواہش کا تقاضا کرتا ہے، یہاں تک کہ گویا وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ انا ربکم الاعلی، استغفر اللہ، کہ میں تمہارا سب سے اونچا رب ہوں۔ اس سے ظاہر ہونے والے گناہ بھی کبیرہ ہوتے ہیں جن سے بندے غافل ہیں اور انہیں گناہ شمار نہیں کرتے، حالانکہ یہ اس قدر مہلک ہیں گویا تمام گناہوں کی بنیاد و جڑ ہیں، جیسا کہ ہم نے 3 جلد میں مہلکات کے بیان میں اس کے تمام گوشوں کو بیان کر دیا۔ نمبر 2 شیطانی صفت۔ یہ وہ صفت ہے جس سے حسد، سرکشی، حیلہ سازی، دھوکہ بازی اور فساد و برائی کی طرف لے جانے والے امور ظاہر ہوتے ہیں۔ نیز جعل سازی، منافقت اور بدعت و گمراہی کی طرف بلانا بھی اس میں شامل ہے۔ جانوروں والی صفت۔ اس صفت سے لالچ اور پیٹ و شرمگاہ کی خواہشات کی تکمیل کی حرص پیدا ہوتی ہے اور اسی سے زنا، لواطت، چوری، یتیموں کا مال کھانا اور محض خواہشات کی خاطر دنیا کا سامان جمع کرنا اور ان جیسی برائیاں جنم لیتی ہیں۔ درندوں والی صفت۔ اس صفت سے غضب و غصہ، کینہ، لوگوں کو مارنا، پیٹنا، قتل کرنا اور اموال کو ضائع کرنا جیسے افعال ظاہر ہوتے ہیں، اور یہ صفت مزید کئی گناہوں کی جڑ ہے۔ یہ چاروں صفات انسانی فطرت میں ایک ایک کر کے آتی ہیں۔ سب سے پہلے جانوروں والی صفت کا غلبہ ہوتا ہے، اس کے پیچھے پیچھے درندوں والی صفت آ جاتی ہے، پھر جب یہ دونوں جمع ہو جاتی ہیں تو عقل کو دھوکے بازی اور حیلہ سازی کے لیے استعمال کرتی ہے، اور یہ شیطانی صفات ہیں۔ آخر کار صفت ربوبیت غالب آ جاتی ہے، اور وہ ہے فخر، عزت، سربلندی، بڑائی کی طلب اور ساری مخلوق پر غالب آنے کی چاہت۔ یہ 4 صفات گناہ کی جڑیں اور سرچشمہ ہیں۔ پھر یہ کہ گناہ ان سرچشموں سے اعضاء پر ظاہر ہوتے ہیں، ان میں سے بعض خاص طور پر دل میں ظاہر ہوتے ہیں، جیسے کفر، بدعت، منافقت اور لوگوں کے لیے دل میں برائی چھپانا۔ بعض آنکھ اور کان سے ظاہر ہوتے ہیں تو
تو بعض زبان سے، بعض پیٹ اور شرمگاہ سے ظاہر ہوتے ہیں، تو کچھ ہاتھ اور پاؤں سے، اور بعض کا تعلق سارے ہی بدن سے ہوتا ہے۔ یہاں ان سب کی تفصیل کی حاجت نہیں، کیونکہ یہ واضح ہیں۔ دوسری تقسیم، جان لیجئے گناہوں کی دو اقسام ہیں۔ نمبر 1، وہ گناہ جو بندے اور اللہ عز و جل کے درمیان ہیں۔ نمبر 2، وہ گناہ جو حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق سے متعلق ہیں، جو خاص طور پر بندوں سے متعلق ہیں، جیسے نماز و روزے کو چھوڑنا اور ہر اس واجب کا ترک کرنا جو اس کی ذات کے ساتھ خاص ہے، اور جو حقوق العباد سے متعلق ہیں، وہ زکوٰۃ نہ دینا، کسی کو قتل کر دینا، لوگوں کا مال دبا لینا، ان کی عزتوں کو پامال کرنا، اور ہر وہ فعل جو غیر کی حق کو شامل ہو، خواہ ذات سے متعلق ہو یا کسی عضو سے، مال سے متعلق ہو یا عزت سے، دین سے متعلق ہو یا منصب و مرتبہ سے۔ دین کے معاملہ میں بندوں کی حق تلفی یہ ہے کہ انہیں گمراہ کرنا، بدعت کی طرف بلانا، گناہوں کی ترغیب دینا، اور باری تعالیٰ پر جرأت کے اسباب کو بھڑکانا، جیسا کہ بعض واعظین خوف و رجا میں سے امید کو غلبہ دے کر اس کے مرتکب ہوتے ہیں، یعنی لوگوں کو ڈرانے کی بجائے صرف امیدیں دلاتے رہتے ہیں۔ زیادہ سخت معاملہ، حقوق العباد کا معاملہ زیادہ سخت ہوتا ہے، جبکہ بندے اور رب تعالیٰ کے درمیان کا معاملہ اگر شرک نہیں تو اس میں معافی کی امید زیادہ ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے، اعمال نامے 3 قسم کے ہیں۔ نمبر 1، جس کی بخشش ہو جائے گی۔ نمبر 2، جس کی بخشش نہیں ہوگی۔ نمبر 3، جسے چھوڑا نہیں جائے گا۔ پس جن کی بخشش ہے وہ بندوں کے گناہ ہیں جو ان کے اور رب کے درمیان ہیں، اور جن کی بخشش نہیں وہ اللہ عز و جل کے ساتھ شرک کرنا ہے، اور جسے چھوڑا نہیں جائے گا وہ بندوں کے ایک دوسرے پر مظالم ہیں، یعنی حقوق العباد۔ مطلب یہ کہ ان کا مطالبہ ضرور ہوگا یہاں تک کہ صاحب حق خود معاف کرے۔ بہت ہی پیارا سبق ہے آج کا، الحمدللہ بہت منفرد سبق ہے، توجہ کے ساتھ مزید سنتے جائیے۔ تیسری تقسیم، گناہوں کی 2 قسمیں۔ نمبر 1 صغیرہ گناہ، نمبر 2 کبیرہ گناہ۔ اس معاملے میں بھی علماء کا کثیر اختلاف ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں صغیرہ کبیرہ کوئی شے نہیں، بلکہ اللہ عز و جل کی ہر مخالفت و نافرمانی کبیرہ ہے، یعنی بڑی ہے۔ لیکن یہ قول ضعیف ہے، کیونکہ فرمان باری تعالیٰ ہے، اگر بچتے رہو کبیرہ گناہوں سے جن کی تمہیں ممانت ہے تو تمہارے اور گناہ ہم بخش دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ نیز ارشاد فرماتا ہے، اور وہ جو بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں مگر اتنا کہ گناہ کے پاس گئے اور رک گئے۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، 5 نمازیں اور جمعہ دوسرے جمعہ تک درمیان میں ہونے والے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، جبکہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں، یہ نمازیں درمیان میں ہونے والے گناہوں کے لیے کفارہ ہیں سوائے کبیرہ گناہوں کے۔ اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کبیرہ گناہ یہ ہیں، اللہ عز و جل کا شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی جان کو قتل کرنا اور جھوٹی قسم کھانا۔ کبیرہ گناہوں کی تعداد میں اختلاف، کبیرہ گناہ کتنے اس بارے میں صحابہ و تابعین اعظام کا اختلاف ہے۔ 4، 7، 9، 11 اس سے بھی زیادہ کی تعداد منقول ہے۔ کبیرہ گناہ کے متعلق امام ابو طالب مکی کی تحقیق، حضرت سیدنا امام ابو طالب مکی علیہ رحمۃ اللہ ولی نے فرمایا، میں نے کبیرہ گناہوں کو احادیث کریمہ سے جمع کیا تو وہ کل 17 ہوئے، اور سیدنا ابن عباس اور سیدنا ابن مسعود اور سیدنا ابن عمر وغیرہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے فرامین کو جمع کر کے دیکھا جائے تو اس کا خلاصہ درج ذیل ہے۔ 4 کبیرہ گناہوں کا دل سے تعلق ہے،
نمبر 1 اللہ عز و جل کے ساتھ شرک کرنا، نمبر 2 اس کی نافرمانی پر اصرار کرنا یا ڈٹے رہنا، نمبر 3 اس کی رحمت سے مایوس ہونا، نمبر 4 اس کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہونا۔ 4 گناہ زبان سے متعلق ہیں۔ نمبر 1 جھوٹی گواہی دینا، نمبر 2 پاک دامن پر زنا کی تہمت لگانا، نمبر 3 جھوٹی قسم کھانا، نمبر 4 جادو کرنا۔ جھوٹی قسم کسے کہتے ہیں؟ یمین غموس یعنی جھوٹی قسم وہ ہے جس سے کسی باطل کو حق یا حق کو باطل ثابت کیا جائے۔ ایک قول کے مطابق جھوٹی قسم اسے کہتے ہیں جس کے ذریعے ناحق طریقے پر کسی مسلمان کا مال لے لیا جائے، اگرچہ پیلو کی مسواک ہی ہو۔ غموس کا مطلب ہے غوطہ دینا۔ اس قسم کو یمین غموس اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے مرتکب کو نار دوزخ میں غوطے دے گی۔ اللہ اکبر۔ جادو کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ کلام جادو ہے جو انسان اور تمام اجسام کی اصلی تخلیق کو بدل دے۔ 3 گناہوں کا تعلق پیٹ سے ہے۔ نمبر 1 خمر، انگور کی شراب اور ہر نشہ آور شراب پینا، نمبر 2 ظلمن یتیم کا مال کھانا، نمبر 3 معلوم ہونے کے باوجود سود کھانا۔ 2 گناہوں کا تعلق شرمگاہ سے ہے، زنا، لواطت، بدفعلی۔ 2 گناہ ہاتھوں سے تعلق رکھتے ہیں، قتل اور چوری۔ 1 گناہ کا تعلق پاؤں سے ہے اور وہ ہے جنگ کے دن لشکر سے بھاگ جانا، یوں کہ 1-2 کے مقابلے سے اور 10 افراد اور 20 کے مقابلے سے بھاگ جائیں۔ 1 گناہ کا تعلق پورے جسم سے ہے اور وہ ماں باپ کی نافرمانی ہے۔ والدین کی نافرمانیاں۔ حضرت سیدنا ابو طالب مکی علیہ رحمۃ اللہ ولی مزید فرماتے ہیں، والدین کی نافرمانیوں میں سے من جملہ یہ بھی ہے کہ وہ کسی حق کے معاملہ میں اس اولاد پر قسم کھا بیٹھیں تو ان کی قسم پوری نہ کرے، اور وہ اس سے کوئی حاجت پوری کرنے کا سوال کریں تو پوری نہ کرے، اور وہ اسے برا بھلا کہیں تو انہیں مارے، اور وہ بھوکے ہوں تو انہیں کھانا نہ کھلائے۔ امام غزالی علیہ رحمہ کا تبصرہ۔ حضرت سیدنا ابو طالب مکی علیہ رحمۃ اللہ ولی کا یہ قول مقصود سے قریب ہے، لیکن اس سے کامل فائدہ حاصل نہیں ہوتا کیونکہ اس میں کمی بیشی ممکن ہے۔ انہوں نے مال کے متعلق گناہ یعنی سود اور مال یتیم کھانے کو تو کبیرہ گناہوں میں شمار کیا، مگر جسمانی کبیرہ گناہوں میں صرف قتل کا ذکر کیا، جبکہ آنکھ پھوڑنا، ہاتھ کاٹ دینا، مسلمانوں کو مارنا پیٹنا اور طرح طرح کی اذیتیں پہنچانا وغیرہ گناہوں میں سے کسی کا ذکر نہیں کیا۔ حالانکہ یتیم کو مارنا، اسے اذیت دینا اور اس کے اعضاء کا کاٹنا بلا شبہ اس کا مال کھانے سے بڑے گناہ ہیں، اور کیوں نہ ہوں کہ حدیث مبارک میں ہے 1 گالی کے بدلے 2 گالیاں دینا کبیرہ گناہ ہے، اور کسی شخص کا اپنے مسلمان بھائی کی آبرو ریزی کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری اور بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین فرمایا کرتے تھے، تم بہت سے ایسے افعال کار گزرتے ہو جو تمہاری نگاہ میں بال سے زیادہ باریک ہیں، حالانکہ ہم زمانہ نبوی میں ان کو کبیرہ گناہ شمار کرتے تھے۔ علماء کے ایک گروہ کے نزدیک جان بوجھ کر کیا جانے والا ہر گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ، بعض نے فرمایا ہر وہ کام جس سے رب تعالیٰ نے منع فرمایا کبیرہ ہے۔ کبیرہ و صغیرہ کے متعلق مصنف کی تحقیق، یہ جو ہے نا جی تحقیق انشاءاللہ تعالی ہم ایسے کرتے ہیں کہ تحقیق کا خلاصہ جو نیچے ہے نا جی انشاءاللہ تعالی وہ پڑھتے سنتے ہیں۔ اس بارے میں حق یہ ہے کہ نظر شریعت میں گناہوں کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 وہ گناہ جن کا بڑا ہونا معلوم ہے، نمبر 2 وہ گناہ جن کا صغیرہ میں شامل و شمار ہونا معلوم ہے، نمبر 3 وہ گناہ جن میں شک ہے، ان کا حکم معلوم نہیں ہے۔ اس تیسری قسم کے گناہوں کی کامل تعریف اور خاص تعداد جاننے کے لیے کوشش کرنا ایک ناممکن بات کی طلب و جستجو ہے، کیونکہ اس کی معرفت حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے بغیر ممکن نہیں، یوں کہ آپ نے فرمایا ہو کبیرہ گناہوں سے میری مراد 10 یا 5 گناہ ہیں، اور ساتھ ہی ان کی تفصیل بھی بیان فرما دیتے،
جب ایسا کچھ مروی نہیں، ایسی کوئی حدیث نہیں، بلکہ بعض حدیثوں میں یہ وارد ہوا کہ 3 گناہ کبیرہ ہیں، بعض میں 7 گناہ کبیرہ ہیں، پھر یہ بھی حدیث شریف میں وارد ہے 1 گالی کے بدلے 2 گالیاں دینا کبیرہ گناہ ہے، اور یہ ان 7 اور 3 سے الگ ہے۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فرامین سے کسی خاص عدد کا ارادہ نہیں فرمایا، تو جس عدد کو شریعت نے بیان نہیں فرمایا اس کی خواہش اور جستجو کیسے کی جا سکتی ہے؟ این ممکن ہے اسے مبہم چھوڑنے سے شریعت کا مقصد یہ ہو کہ لوگ اس معاملے میں خوف زدہ رہیں اور ہر گناہ سے بچیں، جیسا کہ شب قدر کو مبہم اور پوشیدہ رکھا تاکہ اس کی طلب میں لوگ خوب کوشش کریں۔ بہت پیاری بات ہے۔ تو اس کا خلاصہ میں بھی کچھ عرض کر دوں، جسارت کر رہا ہوں کہ بھئی آپ کو جن گناہوں کا پتہ ہے کہ یہ گناہ ہیں، چھوٹا بڑا چھوڑیں، بس گناہوں کو چھوڑیں اور حتی الامکان بچنے کی پوری کوشش کریں۔ اللہ کبیرہ گناہوں کی پہچان کا طریقہ ایک اور طریقہ ہے جی۔ ہمارے پاس ایک طریقہ ہے جس سے ہم کبیرہ گناہوں کی اجناس و انواع کو تحقیق کے ساتھ پہچان سکتے ہیں۔ البتہ ان کی حقیقتوں کو ہم صرف گمان اور اندازے سے پہچان سکتے ہیں، یہ کہ ہم اکبر الکبائر یعنی سب سے بڑے گناہ کو بھی پہچان سکتے ہیں، مگر اصغر الصغائر سب سے چھوٹے گناہ کو پہچاننے کا کوئی طریقہ نہیں۔ اللہ۔ کبیرہ گناہ کے 3 درجے۔ مذکورہ گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں کے 3 درجے ہیں۔ اس سے آگے انشاءاللہ تعالی مزید ہم پڑھیں گے، سنیں گے اللہ کے فضل سے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں کی پہچان اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔